بڑا مرزا اپنے ایک الہام اور کشف کا ذکر کرتے ہوئے اپنی حقیقت بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے، یہ کتاب ہے روحانی خزائن، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 104 اور 5۔ اس کے اندر وہ اپنا ایک کشف لکھتا ہے۔ دیکھیے، جو لوگ اب بھی کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہے تو ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس کو مسلمان تسلیم نہ کریں۔ یہ احمدیہ حضرات ہے، تو کیا ان کے پیچھے کبھی کہیں ان کے پاس گئے ہوں تو ان کے پیچھے کیا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بے تکلف نماز پڑھی۔ نماز تو آپ کی نماز ہے، اس میں جو شخص امامت کی جگہ پر کھڑا ہوا ہے وہ اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو مجھ کو یا آپ کو کیا حق ہے کہ ہم اس کے اسلام کا انکار کریں؟ چھوٹا مرزا بھی جو بڑے مرزے کے دفاع میں نکل آتا ہے، مرزائیوں کے دفاع میں، قادیانیوں کے حق میں، اور جو یہ کہتا ہے کہ ان کی تحریریں ٹھیک ہیں، ان کے ترجمے ٹھیک ہیں، اگر وہ ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم بھی انہیں کافر کہنا چھوڑ دیں۔ قادیانی اگر ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم بھی ان کے اوپر فتویٰ لگانا چھوڑ دیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ان مرزائیوں کی حقیقت کیا ہے، وہ کہاں تک آگے نکل چکے ہیں۔ بڑا مرزا کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی روح مجھ پر محیط ہو گئی ہے، اور کہتا ہے کہ میرے جسم پر مستولی ہو کر اپنے وجود میں مجھے پنہا کر لیا، یہاں تک کہ میرا کوئی ذرہ بھی باقی نہ رہا، اور میں نے اپنے جسم کو دیکھا کہ میرے اعضاء اس کے اعضاء، اور میری آنکھ اس کی آنکھ، اور میرے کان اس کے کان، اور میری زبان اس کی زبان بن گئی ہے۔ سن رہے ہیں نظرہ؟ یہ کشف و الہام بڑے مرزے کے ہیں۔ چھوٹے مرزے کا نظریہ بھی انشاءاللہ میں دکھاؤں گا، آپ کو بتاؤں گا۔ یہ دونوں مرزائی ایک پچ پر ہیں، دونوں کا منہج، گستاخانہ انداز دونوں کا ایک ہے۔ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے پکڑا، اور ایسا پکڑا کہ میں بالکل اس میں محو ہو گیا، اور میں نے دیکھا کہ اس کی قدرت اور قوت مجھ میں جوش مارتی ہے، اور اس کی الوہیت مجھ میں موجزن ہے۔ یعنی اللہ کی جو الوہیت ہے، معبود برحق کی جو معبود ہونا ہے، خدا ہونا، بڑا مرزا کہتا ہے کہ وہ الوہیت مجھ میں موجزن ہو گئی، یعنی میرے اندر ٹھاٹھے مارنے لگی اور جوش مارنے لگی۔ حضرت عزت کے خیمے میرے دل کے چاروں طرف لگائے گئے، اور سلطان جبروت نے میرے نفس کو پیس ڈالا۔ نہ تو میں ہی رہا، اور نہ میری کوئی تمنا باقی رہی۔ میری اپنی عمارت گر گئی، اور رب العالمین کی عمارت نظر آنے لگی، اور الوہیت بڑے زور کے ساتھ مجھ پر غالب ہوئی۔ اس عبارت پر ذرا غور فرمائیے، الوہیت بڑے زور کے ساتھ مجھ پر غالب ہوئی۔ استغفر اللہ۔ مسلمانوں، اس سے بڑا بھی کفر کوئی ہوگا؟ اب بھی جو کہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہے، ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم ان کو مسلمان تسلیم نہ کریں، جس طرح کہ غامدی صاحب بھی کہتے ہیں، اور چھوٹا مرزا بھی کہتا ہے کہ قادیانیوں نے جو کام کیا وہ تو مسلمانوں نے کیا ہی نہیں ہے۔ ان کے ترجمے دیکھ لو، کہتے ہیں ان کی کتابیں دیکھ لو، علماء اہل سنت، مسلمان علماء کے مقابلے میں معاذ اللہ ان کے ترجمے جو ٹھیک کہتا ہے، ترجموں کو کیا کریں گے یار؟ جو خود اپنے آپ کے خدا ہونے کا دعویٰ کرے، اور جو کہے کہ الوہیت بڑے زور کے ساتھ مجھ پر غالب ہوئی، اس کے ترجمے کو کیا کریں گے یار آپ؟ آگے لکھتا ہے، اور میں سر کے بالوں سے ناخن پا تک اس کی طرف کھینچا گیا، پھر میں ہما مغز ہو گیا جس میں کوئی پوست نہ تھا، اور ایسا تیل بن گیا جس میں کوئی میل نہیں تھی، اور مجھ میں اور میرے نفس میں جدائی ڈال دی گئی۔ پس میں اس شے کی طرح ہو گیا جو نظر نہیں آتی، یا اس قطرہ کی طرح ہو گیا جو دریا میں جا ملے، اور دریا اس کو اپنی چادر کے نیچے چھپا لے۔ دیکھ لو نا، یہ روحانی خزائن سے میں پڑھ کر سنا رہا ہوں آپ کو۔ ذرا چھوٹے مرزے کے عقائد و نظریات اور بڑے مرزے کے عقائد و نظریات بھی دیکھیں، پھر غامدی صاحب کو بھی ان دونوں کے ساتھ ملائیں، اور پھر غامدی صاحب کو بھی ان دونوں کے ساتھ ملا کر ان تینوں کو آپ کھڑا کر کے ایک ہی منہج پر دیکھیں گے، ایک ہی پچ پر دیکھیں گے، تینوں کا نظریہ، سوچ، عقیدہ ایک ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ اس حالت میں نہیں جانتا کہ اس سے پہلے میں کیا تھا اور میرا وجود کیا تھا۔ الوہیت میری رگوں اور پٹھوں میں سرایت کر گئی، اور میں بالکل اپنے آپ سے کھو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے میرے سب اعضاء اپنے کام میں لگا دیے۔ یہاں پر بھی ذرا غور کیجئے کہ الوہیت میری رگوں اور پٹھوں میں سرایت کر گئی، معاذ اللہ۔ اس سے بڑی بھی کوئی گستاخی ہوگی؟ یہ بڑے مرزے کی روحانی خزائن پڑھ کر سنا رہا ہوں آپ کو، مسلمانوں کی صرف آنکھیں کھولنے کے لیے
صرف مسلمانوں کو توجہ دلانے کے لیے کہ خدارا فتنوں کا دور ہے، فتنے گھر گھر میں گر رہے ہیں تسبیح کے دانوں کی طرح۔ مزید لکھتا ہے اس زور سے اپنے قبضہ میں کر لیا کہ اس سے زیادہ ممکن نہیں تھا، چنانچہ اس کی گرفت سے میں بالکل معدوم ہو گیا، اور میں اس وقت یقین کرتا تھا کہ میرے اعضاء میرے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعضاء ہیں، اور میں خیال کرتا تھا کہ میں اپنے سارے وجود سے معدوم اور اپنی ہویت سے قطعاً نکل چکا ہوں۔ ذرا سنتے جائیے، اب کوئی شریک اور منع روک کرنے والا نہیں رہا، خدا تعالیٰ میرے وجود میں داخل ہو گیا۔ ذرا بڑے مرزے کا نظریہ سنتے چلیے کہ کہتے ہیں خدا تعالیٰ میرے وجود میں داخل ہو گیا۔ انشاءاللہ آگے مزید تبصرہ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میرا غضب اور حلم اور تلخی اور شیرینی اور حرکت اور سکون سب اسی کا ہو گیا، اور اس حالت میں میں یوں کہہ رہا تھا کہ ہم ایک نظام اور نیا آسمان اور نئی زمین چاہتے ہیں۔ آگے مزید بک بک کرتا ہے، کہتا ہے کہ معاذ اللہ میں نے پہلے تو آسمان اور زمین کو اجمالی صورت میں پیدا کیا، یہ بڑا مرزا کہہ رہا ہے، جس میں کوئی ترتیب اور تفریق نہ تھی، پھر میں نے منشأ حق کے موافق اس کی ترتیب اور تفریق کی، اور میں اس کے خلق پر قادر ہوں، اور میں نے آسمان دنیا کو پیدا کیا۔ چھوٹا مرزا تو منی خدا ہونے کے دعوے کرتا اور تبلیغ کر رہا ہے نا، جبکہ بڑا مرزا خود اپنے آپ کو معاذ اللہ بڑا خدا تک کہہ چکا، زمین و آسمان کا خالق کہہ چکا۔ یہ اس کی کتاب البریہ، یہ اس کا صفحہ نمبر 7 ہے، اور صفحہ نمبر 86 پر بھی یہی بات لکھی ہے، اور یہی بات روحانی خزائن جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 104 اور 5 پر موجود ہے۔ یہ اسی کی عبارت ہے۔ معاذ اللہ اس میں کتنی کفریہ عبارتیں اور کتنی کفریہ گفتگو اور کتنی گھٹیا سوچ ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ مجھ میں حلول کر گیا اور الوہیت مجھ پر غالب آ گئی، اس سے بڑا بھی کفر ہوگا۔ اب بھی اگر کوئی کہے کہ نہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہے تو ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس کو مسلمان نہ کہیں اور اس کو کافر کہیں۔ نماز تو آپ کی نماز ہے، اس میں جو شخص امامت کی جگہ پر کھڑا ہوا ہے وہ اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو مجھ کو یا آپ کو کیا حق ہے کہ ہم اس کے اسلام کا انکار کریں؟ جبکہ اسلام یہ کہتا ہے، مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اس تمام کائنات کا خالق و مالک صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، هو الذی خلق السماوات والارض بالحق، اللہ کے سوا کوئی نہیں، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا۔ بڑا مرزا کہتا ہے کہ زمین و آسمان میں نے بنائے، جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ زمین و آسمان اللہ نے بنائے۔ اب بتائیے اس میں کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے؟ جو آسمان و زمین کی تخلیق کی نسبت غیر اللہ کی طرف کرے وہ کافر ہے، مشرک ہے، بے ایمان ہے، اگر اس نے پہلے کلمہ پڑھا ہوا ہے تو وہ مرتد ہے، اور جو اپنی طرف نسبت کرے تو یہ خدائی دعویٰ کرنے والا فرعون، نمرود اور مشرک ہے۔